مولانا مودودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دنیا میں اس سمے مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل سرکشت ہے، ہر پرکار کے پریورتن اور کاٹ چھاٹ سے پاک، ٹھیک ٹھیک انہی شبدوں میں موجود ہے جن شبدوں میں وہ اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ لیکن دنیا میں اس سمے مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور انگنت نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے انوسار چلیں اور اس کو لے کر اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ وہ ان کو عزت اور طاقت دینے آیا تھا، وہ انہیں زمین پر اللہ کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا، اور اتہاس گواہ ہے جب انہوں نے اس کے نردیشانوسار کام کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا، مگر اب ان کے پاس اس کا استعمال سوا اس کے کچھ بھی نہیں رہا کہ گھر میں اس کو رکھ کر بھوت پریت آدی بھگائیں، اس کی آیتوں کو گلے میں باندھیں اور گھول کر پئیں، اور کیول ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھے اسے پڑھ لیا کریں۔ اب یہ اس سے اپنے جیون کے معاملوں میں ہدایت نہیں مانگتے، یہ اس سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، ہمارے کام کیسے ہونے چاہیے، ہم جیون کیسے بسر کریں، دشمنی اور دوستی میں کس قانون کی پابندی کریں، اللہ کے بندوں اور خود اپنے آپ کے حق ہم پر کیا ہیں اور انہیں کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہمیں فرما برداری کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس کی، سمبند اور تعلقات کس سے ہونے چاہیے اور کس سے نہیں، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، ہمارے لیے عزت، کامیابی اور فائدہ کس چیز میں ہے اور ذلت، ناکامی اور نقصان کس چیز میں ہے۔ یہ ساری باتیں اب مسلمانوں نے قرآن سے پوچھنا چھوڑ دی ہیں۔ اب یہ شرک اور کفر کرنے والوں سے، گمراہ، سوارتھی اور حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں سے اور خود اپنے من کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے کہنے پر چلتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم پر چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ان کا ہوا، اور اسی کو آج ہندوستان میں، چین میں، جاوا میں، فلسطین میں، سیریا میں، الجزائر اور مراکش میں ہر جگہ مسلمان بری طرح بھگت رہے ہیں۔ قرآن تو بھلائی کا سرچشمہ ہے، جتنی اور جیسی بھلائی تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا۔ تم اس سے کیول بھوت پریت بھگانا اور کھانسی بخار کا علاج و مقدمے کی کامیابی اور نوکری حاصل کرنے اور ایسی چھوٹی چھوٹی معمولی بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہ تمہیں ملیں گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور زمین کا راج مانگو گے تو وہ بھی ملے گا، اور اگر عرش الہی کے نکٹ پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یہ تمہاری اپنی خوبی کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی 2 بوندیں مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا پردان کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔